نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاحذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 کی تلاوت کی گئی. اس میں ارشاد ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. بس اگر تم نہ کرو تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے, اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل مال ہے, نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. شروع سے صدقات کا بیان چلا آ رہا تھا. اس کے بعد جو ہے بیچ میں سود کا بیان بھی شروع ہوا. ابھی وہی سود کا بیان مزید جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اس آیت کا جو سبب نزول علماء تفسیر نے نقل کیا ہے, یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کے پس منظر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, تو اس واقعے کو ان آیات کا سبب نزول کہا جاتا ہے, یا اردو میں شان نزول بھی کہتے ہیں. تو قبیلہ بنی ثقیف کے 4 آدمی جو آپس میں بھائی تھے, بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے, یعنی بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے. جب طائف پر رسول پاک علیہ السلام کا غلبہ ہو گیا تو یہ 4 بھائی مسلمان ہو گئے. انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا ہے. یہ قضیہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا, جو مکہ معظمہ میں رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے عامل تھے, یعنی حاکم تھے. انہوں نے پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیجا. اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی. سودی مال بہت زیادہ تھا تو آیت شریفہ سن کر ان لوگوں نے اپنا سود چھوڑ دیا. آیت شریفہ میں باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ تم اصلی مال لے سکتے ہو. نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. یہ بات سن کر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے مقابلے کی کہاں طاقت ہے, کس کے بس کی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے. ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو زمانہ جاہلیت میں یا چاہے اسلام کے بعد بھی جن لوگوں نے سود کی حرمت سے پہلے سود پر قرضے دیے ہوئے تھے, اب ان کو یہ حکم ہوا کہ جو باقی سود ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اب جو سود پر قرضے دے کر سود وصول کر چکا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو کوئی مسلمان سود پر قرضے دے کر سود وصول کر چکا ہو اس کا حکم اس آیت میں مذکور نہیں ہے.
اگر کسی مسلمان نے سود لیا ہے، اگرچہ سود دینے والے نے خوشی سے دیا ہے، تو اس کا واپس کر دینا واجب ہے۔ اگر یاد نہ رہا ہو کہ کس کس سے لیا ہے، تو جتنا مال سود کا وصول کیا تھا اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ جن لوگوں نے سودی قرضے دے رکھے ہیں وہ توبہ کریں کہ سود وصول نہ کریں گے۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو اپنا انجام سوچ لیں، کیونکہ سود لینا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے اور اس کی گرفت و عذاب سے نڈر ہو جانا ہے۔ جو اموال سود کے طور پر لے چکے ہیں ان کو واپس کریں، جن سے سود لیا ہے البتہ اپنا مال وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں، سود لے کر ظلم نہ کریں، اور جن لوگوں پر قرضے ہیں وہ اصل مال روک کر قرضے دینے والوں پر ظلم نہ کریں۔ بینکوں میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، ایک تو یہ بات سمجھے کہ بینک میں دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک چیکنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب جو بینک سودی معاملات کرتے ہیں، یعنی وہ بینک سود پر چلتے ہیں، تو ایسی بینکوں کے اندر نہ تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جائیں نہ چیکنگ اکاؤنٹ میں۔ چیکنگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں سود نہیں دیا جاتا، اس میں جو پیسے رکھے ہیں اتنے ہی پیسے رہتے ہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے لاکھ روپے رکھے ہیں چیکنگ اکاؤنٹ میں تو بس وہ لاکھ روپے ہی رہیں گے، اور آدمی جو ہے وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق نکالتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ، تو اس میں جو ہے وہ بینک جو ہے وہ اس لاکھ روپے پر سود دیتی ہے، ہر سال کوئی 2-3% اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بینک جو ہے وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، اس میں سیونگ اکاؤنٹ میں تو پیسے ویسے ہی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ سیونگ اکاؤنٹ تو ویسے ہی سود والا اکاؤنٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ بینک اس پر سود دے گا۔ لیکن چیکنگ اکاؤنٹ جس میں کوئی سود نہیں دیا جاتا، اس میں بھی پیسے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے کہ چیکنگ اکاؤنٹ جو ہے اس میں جو آدمی پیسے دیتا ہے پھر بینک اس پیسے کو استعمال کرتی ہے اپنے سودی لین دین کے لیے، تو وہ خود تو سود نہیں لے رہا ہے، لیکن وہ سودی معاملات میں متعاون ہو جاتا ہے، تعاون کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے بینک میں رکھے اس نے چیکنگ اکاؤنٹ میں، تو بینک تو وہ ایسے ہی پیسے چھوڑتے تھوڑی ہے کہ کوئی ایک جگہ پڑے ہوئے، نہیں، بینک تو اس پیسے کو پھر اپنے معاملات میں استعمال کرتی ہے، تو وہ جو سودی معاملات کرتی ہے وہ اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں، یہ رقم اس میں استعمال ہوتی ہے۔ تو سیونگ اکاؤنٹ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تو سودی اکاؤنٹ ہے، اور جو چیکنگ اکاؤنٹ ہے جس میں سود نہیں ملتا ہے وہ بھی اس وجہ سے ناجائز ہے کہ وہ بھی سودی لین دین کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اب جو بینک سودی معاملات نہیں کرتے تو اس کے اندر جو ہے آدمی چیکنگ اکاؤنٹ میں اگر پیسے رکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے کہ وہ جو چیکنگ اکاؤنٹ میں جو اس نے پیسے رکھے ہیں وہ بمثال بینک کو قرضہ دینے کے ہیں کہ اس نے بینک کو اتنا قرضہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں اتنے ہی پیسے جو ہے وہ ان سے وصول کرتا ہے، اور بینک جو ہے وہ ان معاملات کو ان پیسوں کو سودی لین دین میں استعمال نہیں کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بینکوں کے معاملات ہیں۔ آپ کو کچھ پوچھنا تھا؟
اچھا پھر یہ فرمائے کہ جو سود کو نہیں چھوڑتا ہے. اچھا بینک سے قرضہ لینا، بینک سے اگر کوئی قرضہ لیتا ہے، بعض دفعہ بینک جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے نام پر گاڑی خرید لو، ہمارے نام پر گھر خرید لو، اور پھر جو ہے وہ بینک جو ہے وہ اس گھر کے مالک کو، اس گاڑی کے مالک کو پیسے دے دیتی ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ بینک کا قرض دار بن جاتا ہے. تو بینک جس کسی کو بھی قرضہ دیتی ہے وہ سب سودی قرضے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے قرضے لینے جائز نہیں ہے بینک سے، کیونکہ بینک اس قرضوں پر سود لیتی ہے. دوسرے جو ہے اگر کوئی بینک کے علاوہ اگر کوئی سود پر قرضے دیتا ہے یا لیتا ہے تو یہ سب جو ہے وہ ناجائز ہے. اور پھر فرمایا کہ جو سودی لین دین کو نہیں چھوڑے گا تو وہ اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا. تو سود پر قیاس کر کے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے سے احتراز کرتا ہے کہ وہ اس پر نہیں چلے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کیا جائے گا. مثال کے طور پر حضور پاک علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو جن عرب کے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کافر ہو گئے، نہیں، وہ کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، جنگ کی. اس طرح سود کے بارے میں ہے، شراب کے بارے میں. تو کوئی بھی احکام جو اللہ اور اس کے رسول کے فرض کرتا ہے، اگر کوئی انفرادی طور پر اس پر چلنے سے انکار کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور اگر جماعت کی شکل میں ہو کر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کیا جائے گا. یہ نہیں سوچا جائے گا کہ بھئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی ہو ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا جائے گا. جس طرح یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو جو باقی ہے سود کا وہ چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں. تو اس طرح جو ہے وہ معاملات ہوں گے. یا پاکستان کے اندر پتہ نہیں جب سے بنا ہے تب سے اس پر بات چیت چلتی رہتی ہے، لیکن چونکہ قانون اسلامی نہیں ہے، نظام جو ہے وہ کفر کا نظام ہے اور صرف برائے نام ایک دھوکے دے کر اس کو اسلامی کہا جاتا ہے، باقی نظام کفر کا ہے. تو ابھی 60-70 کتنے 1947 سے لے کر آج تک کتنے 53 سال تقریباً 75 سال کے بعد جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس نے جو فیصلہ دیا تھا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو ختم کرو، اور 5 سال کا ٹائم دیا تھا. ابھی 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے. تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو اصل میں یہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے پاکستان، یہ سب دھوکہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بھائی دیکھو یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر شرعی عدالت ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، سمجھے نا. تو یہ سپریم کورٹ یہ سارے طاغوتی نظام ہے. تو نظام طاغوت کا ہے، بات سیدھے اسلام کی ایسے ہی یہاں وہاں ڈال دیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو اس سے کوئی بیوقوف نہ بنے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں. اور وہ وفاقی شرعی عدالت نے کیسا فیصلہ سنایا تھا؟ 5 سال کا ٹائم. واہ بھائی، تم بھائی تو کوئی اللہ کے قانون میں تم 5 سال کا ٹائم کسی کو دو گے کیا کہ 5 سال تک وہ زنا کرتا رہے یا شراب پیتا رہے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ ساری ڈھکوسلے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. اور یہ نام نہاد مولوی لوگ یہ بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں.
جو حقیقت ہے وہی ہے کہ یہ انگریزوں کا نظام ہے، انگریزوں کا صلیبی نظام ہے، صلیبی کا جو ہے وہ حکومت ہے، صلیبیوں کی حامی حکومت ہے، جو منافق حکومت ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ زمین کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔